خبروں کی اہم سرخیاں۔ چین میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیز، پاکستان میں کرونا محدود۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری کی مداخلت پر حکومت سندھ محکمہ صحت سندھ کے طبی اور نیم طبی ملازمین کے مسائل حل کرنے کے لیے یکسو۔ حکومت سندھ کی ہدایت پر ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا اجلاس۔ سندھ کابینہ کی 5 رکنی کمیٹی نے نیم طبی عملے کے ٹائم اسکیل کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے آئینی ادارے پاکستان نرسنگ کونسل کو تباہ کرنے والی بلیاں اور بلے تھیلے سے باہر آ گئے۔ سیلاب متاثرین کا ملیر ٹینٹ سٹی کا مستقبل خطرے سے دوچار، ڈپٹی کمشنر نے کمشنر کراچی کو تحریری طور پر ٹینٹ سٹی کو ختم کرنے کی تجویز دے ڈالی۔ ہٹانے پر متاثرین کی حکومت کو دھمکی۔ اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو فوری کر لیں۔ اب آپ خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ پاکستان نے بلاول بھٹو زرداری کی بروقت مداخلت کے بعد حکومت سندھ محکمہ صحت سندھ کے طبی اور نیم طبی ملازمین کے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کر رہی ہے۔ اس حوالے سے حکومت سندھ کی ہدایت پر آج ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کا اجلاس محکمہ خزانہ سندھ کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں حکومت سندھ کی قائم مذاکراتی کمیٹی کی ہدایت پر بننے والی کوآرڈینیشن کمیٹی کی جانب سے بھیجی جانے والی سفارشات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ دوسری جانب حکومت سندھ کی کابینہ سب کمیٹی جس کی سربراہ وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو ہیں، ان کی سب کمیٹی نے پیرا میڈیکل کے ٹائم اسکیل کے مطالبے کو متفقہ طور پر منظور کر کے اسے صوبائی کابینہ کو بھجوا دیا ہے۔ اس حوالے سے جب گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کور کمیٹی کے مرکزی رہنما اخلاق احمد خان سے لائیو ڈیجیٹل نیوز سے رابطہ کر کے ان کا رد عمل معلوم کیا تو انہوں نے کیا کہا، آپ براہ راست ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اخلاق احمد خان، مرکزی صدر سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسیشن، ممبر کور کمیٹی جی ایچ اے۔ آج ہمارا جی ایچ اے کا اعلان تھا کہ ہم سی ایم ہاؤس کی طرف ہماری روانگی ہوگی، لیکن ایکسپو سینٹر میں ہونے والی بین الاقوامی نمائش کی بنا پر، جس میں بیرون ملک سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جو دنیا سے آئے ہیں ہمارے پاس، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے، ہم ملک کی سالمیت کی خاطر کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی قسم کا کوئی عمل کریں جس سے ملک کے نام پر، سالمیت پر دھبا ہو۔ ہم نے ملک کی خاطر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کسی بھی قسم کی موومنٹ سے پرہیز کریں گے، ہم کہیں کوئی موومنٹ نہیں کریں گے۔ ہمارا دھرنا پرامن دھرنا پریس کلب پہ ہی رہے گا، اور ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان مسئلوں کو وہ اچھے طریقے سے دیکھیں گے اور ہمارے جائز مطالبات کو فوری طور پہ مان کے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ پاکستان کے آئینی ادارے پاکستان نرسنگ کونسل کو قانون قاعدے کے مطابق چلانے کے بجائے نرسنگ مافیا قومی ادارے کو یرغمال بنانے کے لیے کھل کر میدان میں آ گئے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور ایف آئی اے کی تحقیقاتی کمیٹی سے رجسٹرار، پروگرامر اور اسسٹنٹ رجسٹرار کو عدم تعاون اور ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر کونسل کی صدر ڈاکٹر شادیہ صوبیہ سومرو نے متنازع رجسٹرار فوزیہ مشتاق، پروگرامر آصف خٹک کو معطل اور اسسٹنٹ رجسٹرار یاسمین آزاد کو جواب طلبی کا نوٹس دیا تھا، جس پر کونسل کے متنازع نائب صدر فرید اللہ نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی سے منسوب کرتے ہوئے کونسل کے جعلی لیٹر ہیڈ پر معطل رجسٹراروں دیگر کی بحالی کا لیٹر جاری کر دیا، جس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس جعلی کارروائی کے جواب میں کونسل کی صدر ڈاکٹر شادیہ صوبیہ سومرو نے وضاحتی لیٹر جاری کیا، اس کا عکس بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس حوالے سے پرائیویٹ نرسنگ انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر قیوم مروت، سیکرٹری جنرل جیمز واٹ، نائب صدر نومی بشیر، کنیز فاطمہ، عبد الواحد رند اور انفارمیشن سیکرٹری نظر آفریدی نے سوشل میڈیا پر اپنے مشترکہ بیان میں حیرت انگیز طور پر کونسل کی صدر کے اقدام کی حمایت کرنے کے بجائے متنازع نائب صدر کی غیر قانونی کارروائی کی تائید کرتے ہوئے فرید اللہ کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس بارے میں ہم اپنے ایڈیٹر اور معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی سے تجزیاتی تبصرہ لیتے ہیں۔ جی سراج صاحب۔ مجھے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ نے جس خبر پر مجھے تجزیاتی تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے،
اس مختصر وقت میں سیر حاصل بحث تو میں اس پر نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ فوزیہ مشتاق، فرید اللہ اور عبد القیوم خان مروت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تاہم جہاں تک پرائیویٹ نرسنگ انسٹیٹیوٹ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل جیمز وارڈ اور نظر آفریدی کا تعلق ہے، وہ ان لوگوں سے بالکل مختلف لوگ ہیں۔ جیمز وارڈ نے تو پہلے سرکاری ملازمت کو خیر بات کہا، بعد میں نجی نرسنگ اسکول اپنی کمیونٹی کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے قائم کیا، اور پروفیشنل انداز میں ایتھکس کے مطابق وہ نرسنگ کی تعلیم و تربیت میں کئی دہائیوں سے اس شہر میں مصروف ہے۔ اسی طرح سے نظر آفریدی صاحب کو بہت طریقے سے مروت صاحب نے استعمال کیا ہے۔ اس ایسوسی ایشن میں وہ آفیشل سیکریٹری انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ ایسوسی ایشن کی دستاویزات کے مطابق انفارمیشن سیکریٹری کوئی اور صاحب ہے۔ مروت صاحب سول اسپتال کراچی میں 16 گریڈ کے سرکاری ملازم ہیں، اور ان کی اصل پوسٹ کوما کیئر سپروائزر کی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے برعکس وہ خود سرجیکل اسٹور کے خلاف قانون اسٹور انچارج ہیں، جہاں اگر رشوت نہ بھی لی جائے تو صرف کمیشن لاکھوں میں بتایا جاتا ہے۔ چونکہ وہ خود پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کا اپنے آپ کو مرکزی صدر کہلواتے ہیں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومتی جماعت نے نہ تو کسی ایسی ذیلی تنظیم کے قیام کی اجازت دی ہے، اور نہ ہی انہیں کسی نے مجاز تنظیمی صدر یا جنرل سیکریٹری کی جانب سے انہیں یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ لوگ حکومتی جماعت کے نام کو استعمال کر کے اس کا غلط اور غیر قانونی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمت کے دوران مروت صاحب کس طرح سے اسکولوں کے بزنس کو چلا رہے ہیں، کیا ایسا کوئی قانون ان کو اجازت دیتا ہے؟ اور ان کی ایسوسی ایشن کی صدارت کے لیے انہوں نے کیا سیکریٹری صحت سے باقاعدہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا ہے تو وہ کس طرح سے ایسوسی ایشن کے صدر ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اسکولوں سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اسکولوں کے مالکان کی تنظیم کا وہ صدر کس طرح سے اور کیوں بنے ہیں؟ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نجی اسکول مالکان کی بڑی اکثریت وہ ہے جو صوبائی اور وفاقی محکمہ صحت کے مختلف شعبوں میں سرکاری ملازمین کی حیثیت سے سروسز میں موجود ہیں، جبکہ 16 گریڈ کے سرکاری ملازم کی حیثیت سے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے تعلق کو اپنے آپ سے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں قانوناً۔ تو وہ کس طرح سے ایک حکومتی سیاسی جماعت کے نام کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ وی وانٹ جسٹس PNC کے پیج کے اوپر مروت صاحب نے لکھا ہے کہ میں میڈم کے خلاف نہیں ہوں، میں نرسنگ کے مسئلے کو ختم کرانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں، اور نہ یہ پیپلز پارٹی کا جھگڑا ہے۔ میں اس وقت پرائیویٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلے ہمارے حل نہیں ہو رہے ہیں، پریشان کالجز کے لوگ ہیں، ہم تو خود ناراض ہیں PNC سے۔ اس کا جواب تو مروت صاحب ہی دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں انشاءاللہ اپنی ہفتہ واری ہیلتھ ڈائری میں پیر کے روز بات کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ نے امجدی صاحب کا تجزیاتی تبصرہ ملاحظہ کیا۔ اب سیلاب متاثرین کا ملیر عارضی ٹینٹ سٹی
جو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر قائم ہوا تھا، ڈپٹی کمشنر ملیر نے کمشنر کراچی کو خط لکھا ہے کہ متاثرین کو مزید کھانا نہیں دے سکتے ہیں۔ 1 ماہ کے لیے متاثرین کو رہائش دی تھی، 2 مہینے گزر چکے ہیں، مزید کفالت نہیں کر سکتے۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے، ماہرین صحت بیماریاں پھیلنے کے خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، لہٰذا متاثرین کو واپس بھجوایا جائے۔ جبکہ متاثرین نے کہا ہے کہ حکومت نے ہمیں صرف دلاسا دیا ہے، بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ہٹایا گیا تو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا وقت ختم ہوا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔